ناظرین، آج آپ کے سامنے مسواک کرنے کا سنت طریقہ بیان کیا جائے گا، کیونکہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جنہیں مسواک کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ پتہ نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواق مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه الشافعي وأحمد والدارمي والنسائي ورواه البخاري في صحيحه بلا اسناد۔ اگر ہم سنت طریقے کے مطابق مسواک نہ کریں گے تو اس میں بڑا نقصان ہوگا، یعنی کہ اگر کوئی مسواک اسی طرح کرتا ہے، مٹھی بند کر کے مسواک کرتا ہے، تو اسے بواسیر ہونے کا اندیشہ ہے، یا فقہائے کرام یہ فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، مسواک کرنے کے بعد اگر وہ اسی طرح زمین پر پھینک دے گا تو اس سے اس کے پاگل ہونے کا اندیشہ ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر تابعی بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں جو مسواک کو الٹا رکھتا ہے، یعنی اس کے ریشے کو نیچے کی جانب کر کے رکھ دیتا ہے، تو اس کے بھی پاگل ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی بندہ، یعنی ہر مسلمان کے لیے مسواک کا طریقہ جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے جو مسواک ہے یہ کڑوی ہونی چاہیے، نہ بہت زیادہ سخت ہو اور نہ ہی بہت زیادہ نرم ہو، اور ایسے درخت کی ہونی چاہیے جو کڑوی لکڑی ہو، جیسے کہ پیلو ہے، نم ہے اور بوڑ ہے۔ تو اس طرح کی جو بھی کڑوے درخت ہیں ان کی مسواک بنائے۔ خوشبودار میوے دار جو درخت ہیں ان کی مسواک نہ بنائے، اور مسواک ایک بالشت ہونی چاہیے، یعنی ایک بالشت سے زیادہ مسواک نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بالشت سے زیادہ جو مسواک ہے اس پر شیطان بیٹھتا ہے۔ اور موٹی کتنی ہونی چاہیے؟ یہ ہاتھ کی جو چھینگلی ہے، یعنی چھوٹی انگلی، اس کے برابر موٹی ہونی چاہیے، یعنی اس سے زیادہ موٹی نہ ہو۔ اگر ایک بالش سے کم ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی زیادہ ایک بالش سے زیادہ نہ ہو، کم ہو اس میں کوئی حرج نہیں، ہاں اتنی بھی چھوٹی نہ ہو کہ وہ ہاتھ میں ہی نہ آئے۔ تو مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو مسواک ہے جو ہاتھ کی دائیں ہاتھ کے ساتھ کرنی ہے، تو دائیں ہاتھ کی جو چھینگلی انگلی ہے چھوٹی، یہ مسواک کے نیچے رکھیں، اور جو 3 انگلیاں ہیں یہ اس کے مسواک کے اوپر رکھیں، اور جو انگوٹھا ہے یہ مسواک کے سرے کے نیچے رکھیں۔ تو اس طرح مسواک کرنی ہے، پہلے دائیں طرف اوپر والے جو دانت ہیں ان میں کرنی ہے، پھر دو لی جائے، پھر بائیں طرف اوپر والے جو دانت ہیں 3 مرتبہ دائیں طرف اوپر والے دانتوں میں کرنی ہے، پھر بائیں طرف اوپر والے دانتوں میں 3 مرتبہ کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر نیچے والے جو دائیں طرف کے دانت 3 مرتبہ ان میں کرنی ہے، پھر 2 لینی ہے، یعنی ہر مرتبہ ہر طرف کرے گا 3 مرتبہ تو اسے 2 لے۔ اور اس کے بعد یعنی مسواک کے فوائد بہت ہی زیادہ ہیں، جیسا کہ جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ عن عائشہ قالت، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ السواق مطہرۃ للفم، کہ مسواک یہ منہ کو صاف کرنے والی ہے، مرضات للرب، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ جو بندہ مسواک پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوتا ہے۔ مسواک کے 100 سے زائد جسمانی اور روحانی فوائد ہیں۔ مسواک یہ آنکھوں کی بینائی تیز کرتی ہے، یہ حافظے کو تیز کرتی ہے، مسواک سے معدہ صحیح رہتا ہے، گلا صحیح رہتا ہے، اس کے علاوہ بے شمار اس کے فوائد ہیں۔ سب سے بڑھ کر کہ جو بندہ مسواک کرنے پر ہمیشگی اختیار کرنے والا ہوتا ہے، مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چیز چاہیے کہ انسان دنیا سے جائے تو ایمان کی حالت میں، یعنی اپنے ایمان کو سلامت لے کر چلا جائے۔ تو جو بندہ مسواک پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ تو جو روایت آپ کے سامنے میں نے یہ بیان فرمائی، رواہ الشافعی و احمد و الدارمی
اور والنسائی، اسے شافعی نے، احمد نے، دارمی اور نسائی نے روایت کیا۔ رواہ البخاری فی صحیح بلا اسناد، اور بخاری نے اسے اپنی صحیح میں بغیر اسناد کے روایت کیا ہے۔ مسواک یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے، تو سنت کے مطابق جو مسواک کرنے کا سنت طریقہ، اللہ تعالیٰ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا کریم علیہ السلام کی اس پیاری جو سنت ہے اس سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔